ناظرین، بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عراق کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کر دیا گیا ہے، ان کی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، غزہ سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اتنا بڑا حملہ غزہ میں فلسطین نے کیا ہے کہ اسرائیل لٹرلی لرز کے رہ گیا۔ اتنا زیادہ ریاکشن پورے اسرائیل سے پورے جنگ میں نہیں آیا جتنا اس بڑے آپریشن کے بعد ہے۔ اتنی زیادہ ہلاکتیں ان کی ہوئی ہیں، ان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر دفاع سے لے کر ان کا میڈیا اس وقت لٹرلی اسرائیل کی چیخیں ہیں۔ میں ان تمام کے ریاکشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ اتنا بڑا حملہ کس طرح سے کیا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اسرائیلی جو ڈیلیگیشن وہ امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ اسرائیل کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے اور اسرائیل اب جنگ کنٹینیو نہیں رکھ سکتا اگر امریکہ اسلحہ نہیں دیتا۔ تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ امریکہ میں اس وقت ریزنٹمنٹ بڑی ہوئی ہے، کانگریس اس وقت نتنیاہو کے خلاف ہو چکی ہے۔ تو وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں کیونکہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ، بہت غیر معمولی قسم کا یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اسرائیل اس وقت صحیح طرح سے کانپ گیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے نا کسی کی گردن دبوچ لی جاتی ہے تو پھر اس کی جو چیخیں نکلتی ہیں یا پھر جو آخری سانس اس کی ہوتی ہے آہستہ آہستہ جب بند ہو رہی ہوتی ہے، وہ حالت اس وقت اسرائیل کی ہوئی پڑی ہے۔ اتنا بڑا یہ حملہ ناظرین ہوا کیا ہے کہ 40 سے 50 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے صرف ایک حملے میں۔ صرف ایک حملے میں اتنی ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں 21 آفیسرز ہیں، 21 آفیسرز ہیں اور باقی سولجرز ہیں، اور ان میں بہت سارے کمانڈرز سے آفیسر، مطلب وہ کمانڈرز سے۔ تو ایک ہی حملے میں جو ہے وہ ان کو مارا گیا ہے، اور بتایا ناظرین یہ جا رہا ہے کہ 2 بلڈنگز کو اڑایا گیا ہے۔ بوبی ٹریپ کر کے یہ وہاں پر گئے اور دونوں بلڈنگز کو اڑا دیا گیا، اور تمام کے تمام جو ہے وہ اندر ہلاک ہو گئے۔ تو اس پر مطلب اسرائیل میں جسے کہتے ہیں کوہرام ہے اور ماتم کا سماں ہے، یہ والا ماحول ہے۔ میں آپ کے سامنے ریاکشنز رکھتا ہوں، جو ان کی چیخیں ہیں آپ اپنی یہ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے، واقعتاً اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ نتنیاہو کہہ رہا ہے very difficult days since the outbreak of war and the army began on the investigation into disaster. We are doing our best to preserve the lives of our soldiers and we will not stop until absolute victory. کہہ رہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے سب سے مشکل ترین دن آج کا ہے، یہ جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پھر اس کا ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے، This is difficult and painful morning and this is the war that will determine the future of Israel for decades to come. بینی گانٹس کہہ رہا ہے A difficult day for the entire people of Israel، مطلب پورے اسرائیل میں اس وقت ماتم ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے What happened today in Gaza is terrifying tragedy and reminds us of the ٹائر ڈیزاسٹر دیٹ اکرڈ ان لیبنن۔ لیبنن میں ان کی ایک بہت وہ ان کے لیے ہاریفک واقعہ تھا جس میں بہت زیادہ ان کے فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ کہہ رہے ہیں ہمیں اس نے 2006 میں وہ جنگ ہوئی تھی، کہتے ہیں ہمیں اس کی یاد دلا دی ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایجوکیشن منسٹر Enormous pain. It is difficult to find words to describe the great sadness I feel with the spread of the news of the terrible disaster that occurred in Khan Yunis. پھر اس کا صدر کہہ رہا ہے It is difficult and unbearable. Violent battles are taking place in a very difficult area. ان کا اپوزیشن لیڈر کے مطلب میں حیران رہ جائیں گے آپ، پوری یہ جو جنگ ہوئی ہے ناظرین، اس میں پوری سوسائٹی کا، میڈیا کا اور ہائی آفیشلز کا کبھی اتنا ریاکشن نہیں آیا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی وزیر اعظم بیان دے دیتا ہے یا وزیر دفاع، مطلب ایک طبقے سے بیان آتا ہے یا میڈیا، مطلب یہ تو اوورآل پورا اسرائیل میں جو ہے نا اس وقت صحیح والا ماتم ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے an unbearable difficult morning with the bitter news of the killing of our soldiers and officers. پھر ان کا میڈیا لکھ رہا ہے pray for the Israeli soldiers on this difficult time. There are many dead, wounded and missing under the rubble as a result of the bombing of a tunnel in Khan Yunis and attack on a tank. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین، بہت امپورٹنٹ چیز، انہوں نے خود اس بات کا جس کو تسلیم کیا جو ہم آپ کو اس سے پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے کہ ان کے فوجی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح بلڈنگ میں تباہ کیا گیا ہے تو وہ ملبے تلے دبے ہیں، ان کو نکالا ابھی تک نہیں جا سکا ہے۔ اسی طرح یہ بہت بڑی تعداد ہے ان کے فوجیوں کی جو ملبے تلے دبی ہوئی ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ کسی ٹنل میں گھات لگا کر ان کو تباہ کرتے ہیں، مطلب ٹنل میں ان کو بلایا پھر ٹنل اڑا دی، یہ ہلاک ہو گئے۔
کسی بلڈنگ میں ان کو نشانہ بنایا, بلڈنگ گر گئی ان کے سروں پر, ان کی وہیں قبریں بن گئی. تو یہ ان کو نہیں نکال رہے ہیں, نہ نکال پا رہے ہیں, نہ ان کو پتہ چل رہا ہے, نہ یہ نکال سکتے ہیں. مطلب وہ تو زندہ فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, یہ اتنی بہادر فوج ہے, زندہ فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, تو مرے ہوئوں کو یہ کیسے نکالیں. پھر مزاحمتی تحریک کیا کرتی ہے کہ وہ جہاں پر گھات لگاتی ہے وہاں پر ویٹ کرتی رہتی ہے, آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ریسکیو ٹیم آتی ہے اس کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں. تو آج اسرائیل نے خود یہ تسلیم کر لیا, جس پر ہم بار بار آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ان کے کئی فوجی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. پھر ان کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے, اٹ از اے ڈے آف ٹریمینڈس پین فار دا پیپل آف دا اسرائیل. پورے اسرائیل کے لیے یہ بہت ہی پینفل ہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے, کتنی بڑی فتح فلسطین کو ملی ہے, اور کتنا زوردار جھٹکا انہوں نے اسرائیل کو دیا. مطلب پینفل بلو, یہ ہوتا ہے پینفل بلو کہ پورے اسرائیل کو ہلا کے انہوں نے رکھ دیا ہے. اچھا, یہ ایک چیز ہو گئی, یہ تو ایک حملہ تھا اور اس پر پورا اسرائیل, اور یہ آپ دیکھیے گا اس کا جو پریشر ہے وہ اور بڑھے گا. یعنی آلریڈی نیتن یاہو پر پریشر ہے کہ اپنے پریزنرز واپس لے کر آؤ, سیز فائر کرو. پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا, عوام اندر گھس گئی, اس کے گھر کے باہر دھرنا جاری ہے, کسی بھی وقت عوام اندر گھس سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب آلریڈی حالات ہنگاموں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ والا جو حملہ ہے یہ زیادہ پریشر کریٹ کرے گا کہ ہم روزانہ جنازے اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اس جنگ کا فائدہ کیا ہے. مطلب روزانہ ہمارے فوجی مر رہے ہیں, جو ادھر پریزنر ہیں وہ واپس نہیں آ سکیں گے, تو پھر ہمیں اس جنگ سے کیا حاصل ہو رہا ہے, ہم تو زیادہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے حملے اس حد تک جاری ہیں, اس حد تک ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یہ دو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے a large helicopters evacuation of dead and wounded, large evacuation, یعنی اتنی ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں کہ بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں اور ایویکویشن کر رہے ہیں. پھر ان کا بیان دیکھیے, ریسکیو آپریشنز بائی دا ہوم فرنٹ آر اسٹل کنٹینیوئنگ ایٹ دا ڈیواسٹیٹنگ ارتھ کویک لائک سائٹ, کہ ایسے جیسے کہیں پر زلزلہ آ جاتا ہے اور بے تحاشا لاشیں ہوتی ہیں, بے تحاشا ہلاکتیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر جس انٹینسٹی پر ایویکویشن ہوتی ہے, مطلب جس طرح ریسکیو آپریشن وہاں پر ہو رہے ہیں, ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, مطلب بے تحاشا جہاں پر ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, جہاں ارتھ کویک آتا ہے, ملبے تلے جب لوگ دبتے ہیں, تو وہ والے حالت ہوئی پڑی ہے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہم اپنے زخمیوں اور ہلاکتوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس لیے تو وہ خبریں ہم آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ ان کے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں. ان کے جو ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے انشورنس کا, انہوں نے بتایا کہ 50,000 فوجیوں کو تو انہوں نے انشورنس جاری کیا, 50,000, اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. پھر ناظرین جو حملے ہیں وہ اس طرح سے جاری ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ریسکیو فورس کو بھی کاؤنٹر کیا جاتا ہے. ابھی قسام برگیڈ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ they confronted the rescue team that came on military helicopter. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ کہیں پر جب گھات لگاتے ہیں تو جہاں پر موضوع ہوتا ہے وہاں پر یہ بیٹھ جاتے ہیں, یعنی ایک فوج کو انہوں نے مارا, 5 10 15 کو مارا, دین پھر چھپ کر بیٹھ گئے. تو جب ہیلی کاپٹر آتا ہے ریسکیو کرنے کے لیے تو پھر ہیلی کاپٹر کو بھی اڑا دیتے ہیں, اور وہ جو ریسکیو ٹیم آئی ہوتی ہے جو کہ ملٹری ہوتی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اسی طرح کا واقعہ ایک اور بھی ہوا ہے. اچھا, پھر ناظرین انہوں نے بتایا ہے کہ فلسطینی سنائپر نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو مارا, اور یہ والا جو مشن تھا بڑا زبردست تھا, اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے. بڑے زبردست طریقے سے یہ نشانہ لگایا گیا, تو بطور ثبوت ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. پھر ناظرین ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ they attacked special force inside a building with anti-fortified missile. یعنی وہ جو حملہ ہوا وہ ڈیفرنٹ تھا, اور یہ اینٹی فورٹیفائڈ میزائل کے ساتھ ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا جس میں اسپیشل فورس تھی. تو وہ جو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے نا کہ بھائی اتنے زیادہ وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, اتنے زیادہ ایویکویشن ہو رہی ہے, اتنے زیادہ زخمیوں ہلاکتوں کو ہیلی کاپٹرز ریسکیو کر رہے ہیں, تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حملے ہیں وہ تو مسلسل جاری ہیں, اور جب سے ان کی فوج نکلی ہے وہ حملے ڈبل ہو گئے, اور آگے آنے والے ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہلاکتیں ڈبل سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یار آپ نے 4 لاکھ فوج غزہ میں اندر بھیج کر تب آپ کچھ نہیں کر سکے, تب آپ کی اتنی ہلاکتیں ہو گئی, تو اب تو آپ کی 3 لاکھ کے قریب فوج نکل چکی ہے, تو اب آپ کس طرح سے سامنا کریں گے. یعنی اتنی فوج کے ساتھ آپ کی ہلاکتیں ہو رہی تھی, تو اب تو مطلب مثال کے طور پر ایک ٹینک جا رہا ہے, اب ٹینک کے ساتھ ایک انفینٹری موو کرتی ہے, اب وہ ٹینک اکیلا جا رہا ہے, یا مطلب اس کو اس طرح سے نگرانی نہیں مل پا رہی باقی جو انفینٹری ہے, تو فرق تو پڑا ہے 4 لاکھ ادھر اور 1 لاکھ ادھر. تو اب ان کا نقصان جو ہے وہ ڈبل ہوگا. جو معاملات پہلے یہ تھوڑا سا بہتر کنٹرول کر پا رہے تھے 4 لاکھ فوج کے ساتھ, اور اس وقت بھی اتنا نقصان ہو رہا تھا, تو ان کے بغیر تو معاملات یہ مطلب ان کے لیے ان کنٹرولبل ہے نا.
تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا نقصان بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ناظرین اگلی جو بڑی خبر ہے، یہ تو غزہ اور سارے معاملات میں نے آپ کو بتا دی، اب جو اسلحہ والا معاملہ ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ اسلحہ ختم ہونے کے قریب ہے اسرائیل کے پاس، اور اب جو اسرائیلی ڈیلیگیشن ہے وہ ہنگامی طور پر واشنگٹن پہنچ گیا، ہنگامی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں فی الفور اسلحہ نہیں دیا جاتا تو یہ ہم جنگ ہار سکتے ہیں۔ یہ اس لیول پر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ فی الفور ہمیں اسلحہ دیا جائے، کیونکہ جیسے یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاسبلٹی آف وار ود لیبنن، کہ لیبنن کے ساتھ جنگ بھی تو آن دا ایج آف کھڑی ہے، کسی بھی لمحے یہ شروع ہو سکتی ہے۔ غزہ کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، ویسٹ بینک میں ایک بڑی لڑائی چھڑی ہوئی ہے، ویسٹ بینک ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، جو 7 دہائیوں سے جہاں پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ تو اسلحہ کی بہت زیادہ کمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فی الفور ہمیں اسلحہ دے۔ دیکھیں اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، دیکھیں یہ بڑا ہی ڈیسائیڈنگ اس وقت ٹائم ہے، بہت ایک فیصلہ کن گھڑی جس کو نہیں کہتے وہ والا، یعنی پچھلی بار جو ان کو اسلحہ دیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے وہ کانگریس کی اپروول کے بغیر تھا۔ بائیڈن نے یہ اسلحہ پاس کیا کہ بڑا ایمرجنسی میں دینا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد کانگریس سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آئی اور یہاں تک آوازیں اٹھی کہ بائیڈن نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وہ کانسٹیٹیوشن یہاں والا کانسٹیٹیوشن نہ آپ سمجھے، وہ امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حد تک ان کو ریزنٹمنٹ آئی۔ تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ اب بائیڈن کانگریس کی منظوری کے بغیر اسلحہ نہیں دے سکتا۔ اور پچھلی بار تو صرف یہ تھا نا کہ انہوں نے ٹینک کے شیلز دیے تھے، ٹینک کے شیلز دیے، اب تو وہ ایک بڑا ذخیرہ مانگ رہے ہیں نا، بڑی کھیپ مانگ رہے ہیں اسلحے کے لیے، اور وہ اس طرح کی کھیپ ہے کہ آپ نے لیبنن کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے، اس لیول کا اسلحہ وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کانگریس کی منظوری کے بغیر تو آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ تو کانگریس میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کانگریس میں آپ سکرین پر یہ دیکھیے کہ لا میکرز لوزنگ کانفیڈنس آن نتن یاہو، کہ جس طرح سے نتن یاہو وار کو ہینڈل کر رہا ہے، اور جو سب سے بڑی اس نے وہ کیا نا غلطی کیا، 2 ریاستی حل کا انکار کر کے، آزادی فلسطین کا انکار کر کے، تو اس کے بعد معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ ان کے جو کلوز ترین اتحادی تھے وہ بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کی حمایت کرنے کے وہ قابل نہیں ہے، اور کانگریس میں اس وقت نتن یاہو کے خلاف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کہ یہ جس سٹوپیڈیٹی کے ساتھ یہ جنگ کو لے کر چل رہا ہے، تو ہم تو ایٹ دی اینڈ کسی دلدل میں جا کر پھنسے گے، اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا سوائے تباہی کے۔ تو یہ سب سے ایک فیصلہ کن گھڑی اس حوالے سے ہے، اور بڑا اہم موقع ہے امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کے لیے۔ دیکھیں اگر وہ اسلحہ نہیں دیتے تو ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار جائے گا، اسرائیل تو قائم رہ نہیں نہ سکتا، یہ تو ادھر بڑکے لگاتے ہیں نا امریکہ کو بیٹھ کر، یہ تو امریکہ کے بغیر 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، تو یہ ایک بات تو طے ہے کہ یہ جنگ ہار جائے گا۔ اچھا اگر وہ اسلحہ دیتا ہے، یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے اس وقت، اگر وہ اسلحہ دیتا ہے تو عوامی جو غصہ ہے وہ پیک پر پہنچا ہوا ہے، تو اس عوامی غصے کا جو سامنا ہے وہ کانگریس کو کرنا پڑے گا، وہ ان کی حکومت اور بائیڈن کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب دیکھیں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو نتن یاہو نے انکار کیا نا آزادی فلسطین نے، اس نے سارا ان کا کھیل بگاڑ دیا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم اس جنگ کو لے کر چلتے ہیں، ہمارے پاس بیانیہ یہ ہے کہ ہم حماس کو مار رہے ہیں، ہم حماس کے لیے اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ اب جب سے نتن یاہو نے کہا کہ حماس ختم بھی ہو جائے گی نا، تو بھی ہم فلسطینیوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، کوئی پرامن سلوشن نہیں ہے، ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ تو اب اگر اسلحہ دیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، تو اسرائیل کے جو تمام گناہ ہیں، جو ان کے تمام جنگی جرائم ہیں، اس میں شراکت داری کے ساتھ یہ اسلحہ دیا جائے گا۔ اچھا اب آپ ادھر ذرا ایشیا سے ہو کر اور بطور مسلم آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی امریکہ تو پہلے بھی اس میں شریک ہے، امریکہ تو پہلے بھی یہ سارے جو جرم ہو رہے ہیں امریکہ اس میں شراکت دار ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے اینگل سے دیکھیں وہ اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم اسلحہ دے رہے ہیں یہ حماس کے لیے دے رہے ہیں، اب تو حماس والا کھاتا ختم، تو اب تو ان کے عوام کو یہ پتا چل گیا، سارے یورپ کو، کروڑوں اربوں کرسچنز کو، کہ بھائی اگر اب اسلحہ اسرائیل لے کر جا رہا ہے تو یہ ڈائریکٹلی سیویلینز پر استعمال ہوگا، اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کے لیے اور نسل کشی کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ اس کا اینڈ گیم کیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے سیز فائر کروا رہے ہیں، 2 ریاستی حل کروا رہے ہیں، فلانا ڈھمکانا کروا رہے ہیں، تو اب تو اینڈ گیم عوام کے سامنے واضح آ گیا کہ اینڈ گیم فلسطینیوں کو نکالنا ہے، نہ کہ صرف حماس کا خاتمہ ہے۔ تو اب جو بھی اقدام آپ اٹھائیں گے، اب جس طرح کی بھی مدد اسرائیل کی کریں گے، آپ ان کے گناہوں میں برابر کے شریکدار ہوں گے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس اسلحے کا استعمال کہاں پر کیا جا رہا ہے، اس حساب سے آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ بطور مسلم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پہلے بھی وہ شریکدار ہے،
لیکن ادھر والی دنیا یہ نہیں سمجھتی، امریکنز یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو اسلحہ دے رہے ہیں وہ سویلینز پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب جو دے گا امریکہ اسلحہ، تب امریکنز اور سارے یورپینز اور کروڑوں کرسچن یہ سمجھیں گے کہ بھائی اب جو حمایت اسرائیل کی ہو رہی ہے ہم اس میں برابر کے شریک دار ہیں یہ نسل کشی کرنے میں۔ اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ICJ میں مقدمہ چل رہا ہے، اور ICJ میں ساؤتھ افریقہ ایک نیا مقدمہ تیار کر رہا ہے جس میں وہ UK اور US کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ 50 لائرز، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 50 لائرز یہ کیس تیار کر رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ اس میں برابر کے قصوروار ہے، اور یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ جہاں پر نسل کشی ہوتی ہے تو اس نسل کشی کا جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے، اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے بھائی امریکہ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وقت ہی کیا ہے کہ وہ امریکہ کو سزا دے سکے؟ میں کہتا ہوں امریکہ چھوڑ دیں، شاید وہ اسرائیل کو بھی سزا نہ دے سکے، لیکن یہاں پر معاملہ یار ملکوں کو کب سزائیں ہوتی ہیں؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک ادارہ اٹھے گا اور ملک کو سزا، یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے ریپیوٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی اس وقت حالت کیا ہوئی پڑی ہے؟ ICJ میں مطلب ان کو اتنی زیادہ مرچ، UN میں ان کو کبھی اتنی مرچیں نہیں لگی، ICJ میں مطلب ان کی جو ساری ریپیوٹ تھی وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ آج تک مجھے بتائیں کیا امریکہ اور برطانیہ کو کوئی ICJ میں لے کر گیا ہے کہ انہوں نے نسل کشی کی ہے؟ کیا امریکہ اور برطانیہ نے جو ظلم اٹھائے ہیں کیا دنیا کو نہیں پتا؟ ویتنام میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں آپ نے کیا کیا؟ کیا دنیا کو نہیں پتا؟ فرانس میں، الجیریا میں کیا کیا؟ کیا دنیا کو نہیں پتا؟ وہاں پر کون کون سے ظلم نہیں ہوئے؟ لیکن مجھے بتائیں آج تک کون ہے جو ان کو نسل کشی کا الزام لے کر گیا؟ تو جب آپ پر یہ مقدمہ چلتا ہے کہ بھائی امریکہ جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے اس پر مقدمہ چل رہا ہے نسل کشی کا، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب آلریڈی ان کے خلاف یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اب اگر وہ جاتے ہیں، دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ امریکہ کسی صورت اسرائیل کو نہیں کھونا چاہتا، وہ ہر حد تک اس کو بچانے کے لیے جائے گا، لیکن یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ عوام کی ہے۔ 80% اس وقت امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے اور اس کو حماس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو امریکہ ساری دنیا سے، چائنا اور رشیا سے تو لڑ سکتا ہے، ساری دنیا سے، مڈل ایسٹ سے لڑ سکتا ہے، اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے بڑی کمپلیکس پوزیشن میں خود امریکہ پھنسا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ بھائی اب میں اس سچویشن سے کس طرح سے نکلوں۔ تو یہ ناظرین سارا اسلحہ والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتائی کہ کیا یہ دیا جا سکتا ہے، دیا جائے گا تو پھر جنگ کا کیا رخ ہوگا، نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا رخ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب آخر میں آپ کو عراق نے جو بہت بڑا حملہ کیا اس حوالے سے آپ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ آج کی تینوں خبریں بہت بڑی خبریں تھیں ہمارے پاس، تو آخری خبر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، عراق نے ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل پر کیا ہے، اور جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین اشود پورٹ، یہ تیل کی ناظرین ان کی بندرگاہ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈرونز کے ساتھ، اور یہ بہت غیر معمولی حملہ ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ اس سے پہلے عراق جو ہے حائفہ کی بندرگاہ کو نشانہ بنا چکا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی اسرائیل میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی، بڑی خوف ہوا تھا کہ بھئی کہاں عراق ہے، اور وہاں سے وہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ، عراق میں تنظیمیں اتنی ایکوریسی کے ساتھ ہمارے نشانوں کو، وائٹل ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ تو بھائی جب ایران حملہ کرے گا، وہ جو بیلسٹک میزائل جب چلائیں گے، چھوڑ دے ایران کو، اور جب حزب اللہ حملہ کرے گی جس کے ساتھ آپ خود جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے اینڈ آف جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور جب حزب اللہ آئے گی، عراق تو کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور عراق کی ایک تنظیمیں، تو حزب اللہ آپ کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، جب وہ جنگ میں آئے گی اور اس کے بعد سارا اسلحہ ایران کا ہے، تو تب، اور روس کا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرے گی؟ مطلب عراق اتنا دور بیٹھا ہوا، اتنا پریسائزلی آپ کے آئل کی بندرگاہ کو، سب سے امپورٹنٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو حزب اللہ آپ کے کون کون سے وائٹل ٹارگٹس کو نشانہ بنائے گی؟ تو یہ نقصان سے ہٹ کر ان کی جو سیکیورٹی لیبس ہے، جو ان کا فیلئر ہے اور جو ان کا خوف ہے، اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں نا، ان حملوں نے ان کے اشود پورٹ میں کتنا ڈیمیج کیا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، عراق کا اتنا بڑا حملہ کرنا، وہاں سے بیٹھ کر ایکوریسی کے ساتھ اشود کو نشانہ بنانا، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ آگے جب جنگ بڑھے گی تو اٹس مین کہ وہ اس سے بھی بڑے بڑے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ خطرے میں، آپ نشانے پر ہے۔ اگلی چیز، اگر عراق کر سکتا ہے تو پھر حزب اللہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرنے والی ہے؟
جو آپ کے دروازے پر بیٹھی ہوئی، اور سب سے زیادہ خطرہ بھی اسرائیل کو پہلے دن سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حزب اللہ سے ہے۔ امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو سب سے پہلا جو بڑا خطرہ ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ حزب اللہ سے ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور پچھلی جنگ میں جب حزب اللہ کمزور تھی تب اسرائیل نہیں جیت سکا، تو آج تو وہ اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ کسی نیشنل آرمی کے برابر ہے، کسی بھی ملک کی نیشنل آرمی کے برابر ہے حزب اللہ۔ تو پھر آپ آج ان کا سامنا کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ معاملات اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے۔ جو غلطی اس نے کی ہے، جو ظلم اس نے ڈھایا، ایک تو ظلم کیا، دوسرا پھر کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو نکالیں گے، جزیرے پر بھیجیں گے، تو یہ اب پتہ چلے گا کہ کون یہاں پر رہتا ہے اور کون یہاں سے نکلتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر بات ایک ریاست کی طرف جا رہی ہے تو وہ ایک ریاست اسرائیل کی نہیں ہوگی بلکہ فلسطین کی ہوگی۔ یہ آج میں دوبارہ بات کہہ رہا ہوں، اور آج دوبارہ آپ لکھ لیجئے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔